کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ یہ زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختاور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے ادھورا شخص۔ میں نے اسے پہلے دن جب دیکھا وہ کرسچن ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نوٹس بورڈ پر ایک ادبی نشست کے انعقاد کے اعلان کا پوسٹر چپکا کر جانے لگا تو اس نے مجھے روک لیا۔ یہ یونیورسٹی ماس کا پہلا دن تھا۔ مجھ سے مل کر اسے اطمینان سا ہوا کہ اس کی ادبی پیاس گاہے گاہے بجھتی رہے گی۔ پھر میں کوشش کر کے اسے ہاسٹل کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو دوسروں سے بے نیاز ہمیشہ اپنی متعین کردہ راہ پر ہی چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں کتنی ہی مشکلوں سے دوچار ہونا پڑے۔ ہر کسی سے ہر وقت نالان دکھائی دیتا تھا، ہمیشہ اپوزیشن میں رہ کر بات کرتا تھا۔ سیاست، مذہب، معاشرت اور تمدن کے بارے میں اس کے اپنے مخصوص خیالات تھے جن کا اظہار وہ اکثر اپنی نظموں اور افسانوں میں کرتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے بہت کمزور سا دکھائی دیا۔ میں نے پوچھا، وہ ٹال گیا۔ میں اس وقت شہر جا رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ شہر چلنے پر بمشکل راضی کر سکا۔ راستے میں اپنا پسندیدہ ہوٹل دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ بڑی مشکل سے کھانے پر راضی کیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اسے پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ پتہ چلا کہ پچھلے 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، لیکن اس سے زیادہ میں اس کی زبان نہ کھلوا سکا۔ میرا جب بھی گھر سے کھاتا آتا میں بہت خوش ہوتا تھا۔ جب چھٹیاں ہوتی تو میں فوراً سامان باندھ دیتا، لیکن اس کا نہ کبھی کسی کا کھاتا آیا تھا اور نہ وہ چھٹیوں میں کہیں جاتا تھا۔ پھر ایک روز اس کا پہلا خط آیا۔ خط پر پتہ اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، ماں جی کا خط ہے۔ میں انہیں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے پتے والے بہت سے لفافے دے آیا تھا۔ پھر اس کو کبھی کبھی خط آنے لگے۔ پہلے سیمسٹر میں اس نے اپنے شعبے میں اول پوزیشن لی تو ساری کلاس میں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ادبی نشستوں میں شرکت کی وجہ سے وہ پہلے ہی ادبی محفلوں میں جانے لگا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ اسے بھوک کا اکثر سامنا رہتا تھا۔ اس دوران اسے ٹیوشن مل گئی، لیکن یہ رقم وہ سیمسٹر فیس کے لیے سنبھال کر رکھتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے کوریدا، لیکن وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ دوسرے سیمسٹر میں اس نے پھر سب کو بچھاڑ دیا۔ اس کی ایک کلاس فیلو جو نیلی کار میں یونیورسٹی آتی تھی، انہی دنوں اس کی جانا متوجہ ہوئی تھی۔ میں اسے اکثر کسی نہ کسی بہانے کیفیٹیریا میں لے جاتا تھا اور ادبی سرگرمیاں اکثر ایسا بہانہ فراہم کرتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں کیفیٹیریا کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اس کی نیلی کار ہمارے قریب آ کر رکی اور پھر ہم دونوں کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ اس کے بعد ہم تینوں اکٹھے بیٹھنے لگے، لیکن اس پر ہم دونوں کی رفاقت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہی سنجیدگی اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کرتی رہی۔ نہ اس کے خیالات بدلے، نہ اس کے معمولات میں تبدیلی آئی۔ تیسرے سیمسٹر کے نتائج بھی توقع کے مطابق تھے۔ ہم دونوں نے اسے خوبصورت تحفے دیے۔ پھر ایک دن ایک پارسل اس کے نام آیا جس پر پتہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ پوچھا تو کہنے لگا، ماں جی نے بھیجا ہے۔ میں نے انہیں کچھ چٹوں پر بھی پتہ لکھ کے دیا تھا۔ اس پارسل میں اس کی ماں نے ہمارے لیے ایک سوٹ کا تحفہ بھیجا تھا۔ پھر اگلے روز جب وہ سندھی کام والے اس سوٹ کو پہن کر اپنی نیلی کار سے اتری تو وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بے طرح مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تھے اور مجھے اپنی کلاس فیلو کو اکثر اپنی ماں کے خط پڑھ کر سناتا رہتا تھا جن میں اس کے لیے ہمارے لیے نیک تمناؤں کا اظہار لکھا ہوتا تھا۔ کبھی اپنے دوستوں کو اپنی ماں سے ملواؤ، ماں جی اس کی طرح اب ہمارے لیے اجنبی نہیں رہی تھیں۔ اپنے خطوں میں فلسفے، سیاست، مذہب، معاشرت کے مختلف رویوں پر بڑی اچھی بحث کرتی تھیں اور یقین جانیے ہم نے ان کے خطوط سے بہت کچھ سیکھا تھا۔
चौथे सेमेस्टर के बाद पता चला कि वो सबको मात दे गया है और नीली कार वाली वो कामनी सी मनमोहनी सी हमारी दोस्त इससे बस एक नंबर ही पीछे रही थी। हम तीनों कोक पी रहे थे। उसे मैंने आज पहली बार खुश देखा था। कहने लगा, तुम्हें एक बात बताऊं, पता है मेरी पोजीशन क्यों आई है? भला बताओ तो। उसने इसका नरम हाथ गदार अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, क्योंकि उसने मुझे जानबूझकर क्रॉस नहीं किया। उसने अपना एक नंबर खुद कटवाया है। एक सवाल का जवाब दानिस्ता गलत देखकर उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया और अपना सर इसके शाने पर टका कर आंखें मूंद ली। उस वक्त वो कहीं दूर से बोलती हुई महसूस हो रही थी, जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। हस्बे मामूल मुझे घर वापस आने की जल्दी थी, लेकिन मैं उसकी ख्वाहिश भी रद्द न कर सकता था। उसकी माँ जी ने हम दोनों को बुलाया था। वो एक रोज पहले ही घर वापस चला गया था। अगले रोज हम दोनों एक लंबे सफर के बाद उसके शहर पहुंचे। वो हमें दरख्तों के एक झुंड के पास ले गया, जहाँ एक कब्र पर ताजा फूलों की चादर पड़ी थी। वो कहने लगा, माँ जी मेरे दोस्त आए हैं। वो कब्र के सामने बैठा माँ जी को पुकार रहा था। हमारी दोस्तें जो भी नीली कार के पास ही खड़ी थी, कार का दरवाजा खुला तो मैं चौंक उठा। मैंने सोचा शायद अब वो वापस चली जाएगी, लेकिन उसने अपना चश्मा उतार कर डैशबोर्ड पर रखा और चाबियां घुमाती। हमारी जन्म बढ़ आई और वो इसके करीब बैठ गई और फिर गरम गरम आंसू इसके रुखसार से बह निकले। अचानक मेरी नजर कब्र पर लगे हुए कतबे पर जा पड़ी। माँ जी को फौत हुए पूरे 20 बरस हो गए थे।